السلام علیکم۔ ابو حسین یوٹیوب چینل کے سلسلے لکھت پڑھت میں میں ابو حسین بن انعام بازیچہ اطفال کے تیسرے حصے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت۔ مضمون طویل ہے، اس لیے 4 حصوں میں ریکارڈ کروانا پڑے گا۔ آج اس کا تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ چلیں وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ اب آئیں ذرا اس تماشے کا پوسٹ مارٹم کیے لیتے ہیں۔ یہ بہت کلیدی یعنی امپورٹنٹ گفتگو ہوگی، توجہ کی گزارش ہے۔ ناظرین کرام، یہ جین کی دریافت جینیاتی سائنسدانوں کے لیے کوئی نئی دریافت ہوگی، ہم مسلمانوں کے واسطے بالکل نہیں۔ مذکورہ جین دراصل وہ جذبہ ہے جو اللہ نے ہر ذی روح میں بو رکھا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کس مذہب یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جین دراصل اللہ کی طرف رجوع کرنے کی صلاحیت ہے جو اللہ نے بلا تفریق سب کو دے رکھی ہے، مگر اس صلاحیت کو مثبت طور پہ استعمال کرنا ہر فرد اپنی ذاتی محنت اور کاوشوں سے پاتا ہے۔ یہ جین حابیل میں بھی موجود تھی اور قابیل میں بھی، اور ان کے متقی بیٹوں میں بھی اور نافرمان بیٹے اور بیوی میں بھی، ابراہیم میں بھی، ان کے والد آزر میں بھی، اسماعیل میں بھی، اسحاق میں بھی، اور نمرود اور اس کے حواریوں میں بھی، موسیٰ، ہارون اور ان کے ہمعصر بنی اسرائیل کے مومنوں میں بھی، حامان اور اس کے حواریوں میں بھی، فرعون کے مقرر کردہ جادوگروں میں بھی، بنی اسرائیل کے مرتدوں میں بھی، سامری میں بھی، بنی اسرائیل کے متقیان میں بھی، عیسیٰ اور ان کے حواریوں میں بھی، اور ان کے دشمن بنی اسرائیل کے بدکاروں میں بھی، خالد بن ولید میں بھی اور ابو جہل میں بھی، رسول اللہ کے اصحاب کرام میں بھی اور منافقین اور مشرکین میں بھی۔ اللہ اپنی جناب سے کچھ نشانیاں بھیج کر اسی جین کو فعال یعنی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ایک حکم یعنی کہ کمانڈ بھیجتا ہے، مگر تاریخ ہم کو بتاتی ہے کیسے حابیل اس حکم کو قبول یعنی ایکسیپٹ کر کے فلاح پاتا ہے، اور قابیل اسی حکم کو رد یا اس سے گریز یعنی کہ ریجیکٹ کر کے اپنی تقدیر تباہ کرتا ہے۔ نوح کے ساتھ ان کے ساتھی کمانڈ ایکسیپٹ کر کے کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اور فلاح پاتے ہیں، اور ان کا سگا بیٹا اور بیوی اسی کمانڈ کو رد کر کے غرق ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ موسیٰ ایک ہی مظاہرہ فرعون اور اسی کے مقرر کردہ جادوگروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر وہ پیش کردہ عظیم مظاہرہ فرعون اور اس کے حواریوں کے ایمان کو ٹس سے مس بھی نہیں کرتا، اور وہ اپنی انانیت میں اکڑے کھڑے رہتے ہیں، مگر انہی کے دین کے پیروکار وہ جادوگر جن کو فرعون نے موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا سجدے میں گر کے ایمان لے آتے ہیں، اور اپنے ایمان پہ ایسے جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فرعون ان کو ذبح بھی کر ڈالے تو ان کا ایمان متزلزل نہ ہو۔ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی عظیم الشان نشانیاں دیکھ کر بھی بنی اسرائیل کی ایک کثیر اکثریت سامری کے بنائے بچھڑے کو معبود تسلیم کر لیتی ہے، اور انہی کے ایمان پر قائم بھائی بندوں کی جماعت سامری کے سیر کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کس طرح سابقہ امت مسلمہ اپنے اوپر مقرر کیے رسول کا استقبال کرتی ہے جو نہ صرف خود اپنی ذات میں ہی ایک عظیم معجزہ تھے، اللہ نے ان کے ساتھ درجن بھر عظیم الشان معجزات بھی اتارے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ وہ قوم جو امت مسلمہ ہی تھی، کوئی مشرک قوم نہ تھی، اپنے تئیں تو ان کو قتل ہی کر دیتی ہے، مگر انہی میں کچھ عیسیٰ کے مددگار ہوتے ہیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، مگر حق سے منحرف نہیں ہوتے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت لے کر اٹھتے ہیں جس کے نتیجے میں کچھ سلیم فطرت ساتھی فوراً اور کچھ کٹر دشمن بعد ازاں اس لازوال تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید جو غزوہ احد میں اپنے مد مقابل مومنوں کو اپنی تلواروں سے کاٹتا ہے اور رسول اللہ کو قتل کرنے کے درپے ہوتا ہے، پھر اسی تلوار کو گلے میں ڈالے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بحیثیت غلام پیش ہو جاتا ہے، اور وہ تلوار جو مسلمانوں کے لہو سے سنی تھی پھر مرتے دم تک کفار کی گردنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتی رہتی ہے، مگر ابو جہل کا عقیدہ ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا اور وہ گمراہی میں ہی مرتا ہے۔ دور حاضر میں بھی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مثالیں موجود ہیں کہ ایک فرد تمام عمر اسلام دشمنی پر یا عقائد بد پر یا گناہوں سے مزین زندگی پہ قائم رہتا ہے، اور پھر ایک دن پلٹ جاتا ہے، نہ صرف پلٹتا ہی ہے، دین حق کا داعی بن جاتا ہے اور ایمان اور حق پر اپنی زندگی کا خاتمہ پاتا ہے۔ دوسری طرف بہتیرے فلاح سے کوسوں دور اپنے اختتام کو پہنچ کر مبرہن حق یعنی کہ نیکڈ ٹروتھ دیکھتے ہیں، مگر افسوس وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ جذبے کے کارنامے ہیں جو بقول محققین گاڈ جین کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ اللہ اسی کی بنا پر آخرت میں جزا و سزا کے فیصلے کرے گا۔ یہ اللہ کی صفت قرآن کی ابتدا میں صفت رب یعنی پالنے والی ذات، پھر رحمان رحیم یعنی شفقت و رحمت کی معراج، اور پھر مالک یوم الدین اس بڑے دن جس کا کوئی شک نہیں تقاضا کرتی ہے کہ اللہ اس دن صرف اور صرف انصاف پہ مبنی معاملات کرے گا۔ اس کے فیصلوں پہ کوئی بندہ نکتہ چینی کرنے کا 0% بھی موقع نہیں پائے گا۔ ہر فیصلہ خود اپنی ذات میں قول فیصل ہوگا اور خود ببانگ دہن چیختا ہوگا کہ یہی حق ہے، یہی انصاف ہے، یہی تو ہونا تھا اور اسی کا تو وعدہ تھا۔
چنانچہ اس دن جس دن اللہ اپنے سب بندوں کو ان کے کیے کا پورا پورا صلہ دے دے گا اور اس دین میں کچھ کمی نہیں کرے گا، البتہ شفقت اور رحمت فرما کر نعمتوں میں اضافہ کرنے کا حق اسی ذات کے پاس محفوظ ہے، مگر یہاں بھی کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ اضافی نعمتیں خود آگے بڑھ بڑھ کر انصاف کی گواہ بن رہی ہوں گی۔ ناظرین کرام، اللہ اتمام حجت کرتا ہے، یعنی فائنل آرگیومنٹم دیتا ہے، نہ کہ اپنے اوپر حجت بنواتا ہے۔ چنانچہ جب وہ دن قائم ہوگا اور اللہ بحیثیت منصف اعلیٰ و اکبر اپنے تخت پہ براجمان ہوگا تو مجرمین حق اس کے مستحق نہیں ہوں گے کہ وہ اخروی زندگی میں تباہی بربادی ملنے پہ کوئی اعتراض اٹھا کر اللہ پہ حجت باندھ سکیں، اپنی تباہی و بربادی کو اللہ ہی کی طرف کسی بھی درجے پہ منسوب کر سکیں۔ لہٰذا وہ دنیا میں بھیجی گئی تمام ارواح کو نیکیاں و بدیاں کمانے کے یکساں مواقع دیتا ہے، اور وہ بردبار ہستی دنیا میں کسی بدکار، گناہ گار، مشرک و ملحد کو نہیں پکڑتا، نہ ہی دنیا کی راحتوں، نعمتوں و سہولیات میں کوئی کمی کرتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کسی متقی پرہیزگار اپنے نیک بندے پہ دنیا کی زندگی میں سختیوں اور آزمائشوں کو حرام کر کے دنیا میں تمام نعمتوں سے نواز دیتا ہے اور دنیا کو اس کے لیے جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ فلاح و ناکامی دونوں کے واسطے ایک لازوال زندگی موجود ہے جو آخرت کی زندگی ہے، اور وہ قیامت کے بعد شروع ہوگی، جس میں امن و امان، سکھ، چین، راحت و آسودگی، الغرض کامیابی ہی کامیابی یا غم و علم، حزن و ہیجان، دکھ، درد، الغرض بربادی ہی بربادی کے فیصلے اس دنیا کے چند دن کی کمائی پہ منحصر ہیں، تھے اور رہیں گے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 27 کو مثال کے طور پہ پیش کر کے آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح کے بے شمار بیانات قرآن کریم میں جا بجا موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور کافر کہتے ہیں اس پر اس کے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہے اس جین کی ایکٹیویشن اور ڈی ایکٹیویشن جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ اپنی خواہش سے اگر کسی کو گمراہ اور کسی کو ایمان سے سرفراز کرے گا تو قیامت کے دن کے قیام کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اس کی ضرورت نہیں تو گناہ و ثواب کے جھنجھٹ میں کیوں الجھا رکھا ہے؟ کو اس کی سوچ، فیصلوں اور عمل میں آزادی دے رکھی ہے تو رہنے دے اسے اپنے فیصلوں میں آزاد، اور کرنے دے جو وہ جیسا چاہے، اور کیا ملے گا اللہ کو کسی کو جزا اور سزا دے کر؟ یہ ذاتی ایما پہ انتخاب، پک اینڈ چوز ہی اگر کرنا ہے کہ کسی کو گمراہ کر دے اور کسی کو فلاح کی طرف مائل کر دے، کسی کے دل کو سخت مانند ابو جہل کر دے اور کسی کی ملا کی حلاوت مانند ابو بکر پیدا کر دے، تو آخری عدالت میں کیوں حساب کتاب کا تماشا؟ کیوں یہ گورکھ دھندا؟ کیوں یہ ٹائم ویسٹ؟ اس بات کو ایسے ہی مان لیا جائے جیسے بھتیرے اللہ کے بیانات پہ تنقید کرتے ہوئے اللہ پہ یہ مقدمہ قائم کرتے ہیں، تو جناب واقعی فیصلے والے دن کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر حیثیت نہیں تو اس کے قیام کی بات بے معنی، اور اگر فیصلے کا دن بے معنی تو اخروی زندگی بھی نہیں۔ یعنی انسان پیدا ہوتا رہے گا اور مر کر نسیم منسیہ ہوتا رہے گا، بس دنیا کی مٹی سے اٹھا، اس میں ہی مل کر ملیا میٹ ہو گیا، جیسے کوئی چرن پرن، پیڑ پودا وغیرہ وغیرہ۔ مگر اصل حقیقت یہ ہے صاحب کہ اللہ اپنے کسی بندے کو بزور طاقت کھینچ کر حق کی گود میں نہیں پھینکتا، بلکہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حق کو پہچان کر تسلیم کرنے اور پھر اس میں ترقی کر کے فلاح کا مستحق بن جانے کی صلاحیت بھی اپنے تمام بندوں کو یکساں مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ باطل عقائد اور گناہوں سے باز رہنے کی تلقین پیش کرتا ہے، نہ طاقت اپنی خواہش کے مطابق کسی کو گناہوں کے گڑھے میں پھینک کر سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ چنانچہ یہ ہے جواب اور یہ ہے جواز اس بڑے دن کے قیام کا۔ اللہ کا دیا ہوا اختیار خود اپنی ذات میں دلیل ہے کہ وہ دن لازمی قائم ہونا چاہیے، جس دن اللہ کے دیے اختیارات کے استعمال پہ باز پرس بھی ہو، اختیارات کے آزادانہ استعمال کا حساب کتاب بھی، دنیا میں کیے تمام کاموں کا احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی بھی، اور یہ تمام بکھیڑا اس لیے ہو کہ ہر فرد کی کارگزاری کے نفع و نقصان کا تخمینہ لگا کر کامیابی اور ناکامی کا جواز بنایا جائے۔ بنیاد پہ مثبت یا منفی تختہ اصل باقی یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو بیلنس شیٹ مرتب کر کے ہر ایک کے ہاتھ میں تھما کر روانہ کر دیا جائے۔ چنانچہ مثبت کھاتے والے یعنی دائیں ہاتھ والے دائمی فلاح کی طرف پیش قدمی کریں، اور منفی کھاتے والے یعنی بائیں ہاتھ والے دائمی عذاب کن زندگی کی طرف ہانک دیے جائیں۔
مذکورہ بالا تمہید باندھنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ دور حاضر میں انسان کا رب کائنات بننے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ اختیار تو انسان کو دے رکھا ہے کہ وہ اپنے باطل خداؤں اور عقائد بد کی دفاع و بقا کے واسطے حق پرستوں سے جنگیں لڑیں، ان کے خلاف سازشیں رچیں، حق پرستوں کی جماعت کے اندر سے کسی فرد یا افراد کو مال و دولت و دنیاوی مراتب کی لالچ دے کر حق کے خلاف غداری پہ مائل کریں۔ تاریخ ایسی مہم جوئی سے بھری پڑی ہے، جہاں حق پرست کفار کی سازشوں سے میدان جنگ میں تلواروں سے تہ دیخ کیے گئے۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق پرستوں نے کفار کی طاقت کے آگے ہتھیار ڈال کر شکست تسلیم کر لی اور پابند سلاسل کیے گئے یا اپنی جانوں سے دستبردار ہو گئے، مگر تاریخ میں کہیں ایسے شواہد موجود نہیں جہاں حق پرست کفار سے شکست کھا کر اپنے ایمان سے دستبردار ہو گئے، انہوں نے اپنا ایمان سرنڈر کر دیا۔ البتہ ان چند غدار آستین کے سانپوں کو ہم پوری حق پرست امت پہ ثبوت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے، وہ کچھ افراد تھے نہ کہ امت۔ اسلام دشمن دراصل اللہ کا دشمن ہے، اور یہ جس بھی مذہب یا عقیدے کے پیروکار ہوں سب مل کر ایک ہی امت بنتے ہیں جو آفرینش سے ہی امت مسلمہ سے برسر پیکار ہے۔ اس امت کی ابتدا سے یہی کوشش رہی کہ کسی طرح دنیا سے حق پرستوں کا نام مٹا دیا جائے، پھر بھی اپنے رنگ میں ڈھال دیا جائے۔ ہر رسول جب حق پرستی کی دعوت لے کر اٹھا تو اسے اسی طرح کی پیشکشیں کی گئی کہ کچھ دو کچھ لو پہ معاملہ طے کر لو اور جیو اور جینو کی پالیسی پہ عمل کرو۔ اللہ نے ایسی تمام سازشوں کو انہی کے منہ پہ دے مارا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول جب دعوت حق لے کر اٹھے تو ان کو بھی قریش کے سرداروں نے یہی پیشکش کی کہ کچھ لو اور کچھ دو، ہمارے خداؤں کا بھی حصہ مان لو، ہم تمہارے خدا کا حصہ مان لیتے ہیں، دونوں سکون سے رہتے ہیں، کیوں یہ لڑائی؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کس طرح اللہ نے اس تجویز کے پڑخچے اڑا کے رکھ دیے۔ رسول تو اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق میں ہوتے ہیں اور ان کو فی الفور ہدایات پہنچ جاتی ہیں، اور پیغام رسانی میں کسی بھی سہف کے امکان تک کو یقینی طور پہ ختم کر دیا جاتا ہے، مگر رسول کے بعد اس کی امت کے پاس سوائے رسول کی تعلیمات کے کچھ نہیں ہوتا، کوئی براہ راست ہدایت کا سلسلہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی لائیو سٹریمنگ نہیں ہو رہی ہوتی۔ چنانچہ تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو کے دھکوسلے رسول کی امت پہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئے، اور دشمنان خدا اپنے اس مقصد میں ہمیشہ ناکام و نامراد ہی ٹھہرے۔ مگر داد دیجئے ان کی مستقل مزاجی کو کہ یہ ہار نہیں مانتے اور ایک دھکا اور دو کے نعرے مارتے ہوئے اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے میں جتے ہوئے ہیں۔ یہ کمبخت اب جینیاتی زنجیر یعنی جینیٹک چین میں سے گاڈ جین نکالنا ہے کہ دراصل یہ ہے وہ کیڑا جو مسلمان کے اندر موجود ہے، مسلسل کل بلا رہا ہے، چنانچہ اسی کو ختم کر دو یا اپنے حق میں صدا لو یعنی ٹیم کر لو، مقصد پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ گاڈ جین میں انجینئرنگ کرنے کی مہم جوئی شروع ہو چکی۔ یہ ہے وہ حملہ جو اس سے قبل کسی نے نہیں کیا۔ یہ حملہ براہ راست ایمان پہ شب خون مارنے کے مترادف ہے، انجانے میں کسی کے ایمان کو دھوکے سے قتل کرنا، اور سے کرنا جو نظر نہیں آتا، جو محسوس نہیں ہوتا، جس کے دفاع میں ایمان والا کوئی حکمت عملی نہیں بنا سکتا، جس سے وہ لڑ نہیں سکتا۔ لڑے گا تو تب جب اسے معلوم ہو کہ حملہ ہو رہا ہے۔ ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں کیسے کمزور اور لاچار نہتے برہنہ پا مسلمان کافروں کے جدید ٹینک ٹوپوں جہازوں کے مقابلے میں پتھروں ڈنڈوں سے لڑتے نظر آتے ہیں۔ وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، مگر پھر بھی اپنے جذبہ ایمانی کے ہاتھوں مجبور ہیں، لڑ رہے ہیں، اور جب انہی نہتوں کو بندوق مل جائے تو گولے مل جائیں تو وہ جرار کے پڑخ اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ ابھی ہی کی تو بات ہے کہ افغانستان میں 18 سال چلنے والی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا اور کس کے حق میں نکلا، کون شکست کھا کے وہاں سے نکلنے کی بھیک مانگ رہا ہے، اور وہ کون جاہل اجڑ مجاہدین ہیں جو عالمی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کر برابری کی بنیاد پہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ دیکھا دشمن، اندیکھا ہتھیار، ہوا میں چھوڑا گیا ایک وائرس۔ سانس لینا زندگی کی بنیادی ضرورت یعنی مجبوری، اور سانس کے ساتھ ہتھیار دماغ میں داخل ہو کر اس خاص جذبے میں حملہ آور ہو کر اس بنیاد کو ہی تباہ کر گیا جو باطل کو قبول کرنے میں مزاحم ہے اور اس سے آخری سانس تک لڑنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ یہ کاری ضرب تو شاید ہی کسی زمانے میں انسان نے اپنی نو پہ لگائی ہو۔ طاقت کا توازن تو کبھی برابر نہیں رہا صاحب۔ چنانچہ ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ طاقتور نے کمزور کو پسپا کیا، مگر یہ بھی نظر آتا ہے کہ کمزور طاقتور پہ حاوی ہو گیا۔ کمزور طاقتور پہ جہاں بھی حاوی نظر آیا وہاں بظاہر کمزور جماعت کے پاس جذبہ ایمانی ساتھ لڑتا نظر آیا۔ غزوہ بدر اس کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس خاص معرکے کو چونکہ رسول اللہ کی قیادت حاصل تھی اور غیبی مدد کی پیشگی خبر موجود تھی
اور ہمارے علم کے واسطے اس مارکے کا اللہ نے اپنی جناب سے قرآن کریم میں ایک تجزیہ بھی پیش کیا، چنانچہ اس مارکے کو ہم مثال کے طور پہ نہیں لیتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو مارکے ہوئے، جن میں روم، فرہنگ، فارس جیسی طاقتوں سے ٹکراؤ کا معاملہ ہوا، جن مارکوں میں مسلمان فتح یاب ہوئے حالانکہ کمزور تھے، ان مارکوں کو بھی اللہ کی طرف سے غیبی ہاتھ موجود تھا، یہ ہمارا ایمان ہے، مگر غیبی مدد ہوئی یا نہ ہوئی اس کے ثبوت تو موجود نہیں۔ چنانچہ جب مورخ مارکوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے قلم اٹھائے گا تو فقط زمینی حقائق پہ تجزیہ کرے گا، اور زمینی ہے کہ دراصل مسلمانوں کے ساتھ جسمانی طاقت اور اسلحے کے ساتھ جو ایک محرک تھا جس کا حصہ لڑائی میں طاقت پر حاوی ہوا تھا، وہ جذبہ ایمانی، جس کے نتیجے میں شہادت کو اولین ہدف تصور کیا گیا۔ یہ شوق شہادت اتنا طاقتور جذبہ تھا کہ دشمن اس کے سامنے اپنے پاؤں جمانے سے قاصر رہے اور صفوں کی صفیں الٹتی رہیں، یہاں تک کہ شکست کھا کے الٹے پاؤں بھاگنے پر ہی اکتفا کیا۔ اب ایسے لوگوں کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے دلوں میں یہ بات پیوست ہو چکی ہو کہ جنگ میں جب دشمن کا سامنا ہو تو دشمن کو مارنے پہ جو کامیابی حاصل ہوگی وہ لڑتے لڑتے دشمن کے ہاتھوں مر جانے والی کامیابی کے سامنے ہیچ ہے۔ اور یہ کوئی ایک یا دو لوگ نہیں، پوری کی پوری جماعت اسی جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں اتری ہوئی ہے۔ موت ایک خوف ہے، اور جب یہ خوف ہی راحت میں بدل جائے اور موت ہی فقط مقصود ہو تو ہم وہ معجزات رونما ہوتے دیکھتے ہیں جو مسلمانوں نے تاریخ میں جلی حروف سے لکھے چھوڑے۔ حالیہ امریکی جہاد اور ماضی قریب میں ہی جہاد سوویت یونین، دونوں کا میدان جنگ ایک ہی تھا، اور دونوں دنیا کی سپر پاورز کے ساتھ تھا، اور دونوں ہی شکست فاش سے ہمکنار ہوئے۔ اس جہاد کا تجزیہ آپ کیسے کریں گے؟ کن محرکات کو مجاہدین اسلام کی فتح کا موجب ٹھہرائیں گے؟ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہ فقط شوق شہادت تھا، اور یہ شوق شہادت دراصل وہ ایک واحد جذبہ ہے جو اس قوم کو فتح کرنے میں مانع ہے اور رہے گا۔ یہ شوق جہاں سے جنم لیتا ہے اور جو اس کی قیام گاہ ہے، اب وہاں پہنچا جا چکا ہے، چنانچہ اس کے سد باب پر بھی کام شروع کر دیا گیا۔ یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ مذکورہ جذبے جسے گاڈ جین کا نام دیا گیا ہے، وہ بلا تفریق تمام انسان اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور کوئی بھی چاہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو یا دیار کفر میں عقائد باطلہ کے سائے میں پروان چڑھا ہو، اس جذبے کو اپنی ذاتی کوششوں سے فعال کر کے فلاح پانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ میں اس جذبے کو گاڈ جین نہیں، عطیہ خداوندی یعنی گاڈ گفٹ کا نام دیتا ہوں، اور اللہ اپنی جناب سے عطا کردہ کوئی تحفہ کبھی واپس نہیں لیتا، اور نہ ہی اس کو استعمال کرنے کے اختیارات میں کوئی روک ٹوک لگاتا ہے، اور نہ ہی اپنی کسی مخلوق کو اس عطیے کو چھیننے کا حق دیتا ہے، بالخصوص وہ عطیہ جس پہ آخرت کی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد رکھی ہو۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ مضمون تھوڑا طویل ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، تنگی وقت ہے، اس کے سبب اس کو آج یہیں روکتے ہیں۔ بازیچہ اطفال کے آخری حصے میں ہم مذکورہ نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے امکانات پہ اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ ذہن کو کشادگی و فرت بخشے گا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کامل ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔